آپ جانتے ہیں کہ انسان پر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے۔ میں صوفیاء کی زبان میں بات کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا مشکل ہے، آسان کرتا ہوں، سننے کا مزہ آئے گا۔ سنیے جی ذرا، ہر انسان کے وجود کا ایک پیالہ ہوتا ہے، اصل وجود اس پیالے کے اندر ہوتا ہے۔ جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے اس کے وجود کا پیالہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور جس کے وجود کا پیالہ ٹوٹ جایا کرے وہ سمجھے کہ وہ اللہ کا ولی بنا، وہ واصل باللہ بنا، وہ واصل بالرسول بنا، اسے اللہ رسول نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ تو وجود کا پیالہ توڑنا ضروری ہے۔ اچھا، یا تو کسی اللہ والے کی صحبت سے یہ پیالہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اللہ آپ کرم نوازی فرمائے انسان کو دکھوں میں مبتلا کر کے، تکلیفوں میں مبتلا کر کے۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، او دکھ بھی چنگے جنہ یار ملائے۔ وہ دکھ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں یار، کہ جو محبوب ملاتے ہیں۔ تو دکھوں میں مبتلا کر کے، تکلیفوں میں مبتلا کر کے، پریشانیوں میں مبتلا کر کے، مصائب و آلام میں مبتلا کر کے اللہ انسان کا وہ پیالہ توڑ دیتا ہے۔ جب وہ پیالہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وجود کا پیالہ ٹوٹ گیا، اب اصل جو دولت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب جب پیالہ ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر سے اللہ کا ولی واصل باللہ با کمال، جسے انسان کامل صوفیاء کی زبان میں کہا جاتا ہے، وہ نمودار ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے صوفیاء ہی کی زبان میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، بڑی مشہور مثال ہے، یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ لیلا اور مجنوں کا نام تو سن رکھا ہوگا۔ کہتے ہیں کسی کو مجنوں نے کہا کہ تو جنگل میں مارا مارا اس کی محبت میں پھر رہا ہے، تجھے نہیں پتا کہ لیلا بادشاہ کی بیٹی ہے، آج وہ لوگوں کو بہت ساری چیزیں بانٹ رہی ہے، تو ادھر مارا مارا پھر رہے، تو جا، وہ بانٹ رہی ہے تو تو بھی لائن میں لگ کے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کر لے۔ جب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایسی چیز بانٹ رہی ہے کہ ہر شخص نے اپنے ہاتھ میں کوئی پیالہ پکڑا ہوا ہے۔ اس نے بھی پیالہ پکڑا، لائن میں لگ گیا۔ اچھا، پیالہ پکڑا ہوا، لائن میں لگا ہوا ہے، لیلا سب کو کچھ نہ کچھ دے رہی ہے۔ جب یہ مجنوں آیا نا تو مجنوں کو دیکھ کر لیلا نے غصے سے اس کا پیالہ پکڑا اور پکڑ کے توڑ دیا۔ اچھا، اب جب مجنوں کا پیالہ ٹوٹا تو بظاہر تو دیکھنے کی بات ہے، اسے رونا چاہیے، اسے پریشان ہونا چاہیے، غمگین ہونا چاہیے کہ جسے وہ چاہ رہا ہے اس نے پکڑ کے پیالہ ہی توڑ دیا، باقیوں کو کچھ دیا جا رہا ہے۔ پنجابی میں کہ انہوں کا کھوی نہیں دیتا، اس کو خالی لوٹا دیا۔ مجنوں نے وہاں رقص کرنا شروع کر دیا، 3 دن عشق، جذب اور محبت میں وہ وجد کرتا رہا۔ کسی نے پوچھا مجنوں تیری بھی داستان سمجھ نہیں آتی، جنہیں پیالے میں کچھ دیا انہیں تو پتہ نہیں چلا، تیرا تو پیالہ ٹوٹا، تجھے تو رونا چاہیے تھا، تو کیوں رقص کرتا ہے؟ کہنے لگا یہی تو تمہیں خبر نہیں ہے، لیلا نے کسی کا پیالہ نہیں توڑا، لیلا نے میرا پیالہ توڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلا جو مجھ سے محبت کرتی ہے وہ کسی سے نہیں کرتی۔ تو پیالہ توڑنے کا غم نہیں، میں تو پیالہ توڑنے پہ خوشی کر رہا ہوں کہ لیلا کی نظر میں میرا پیالہ تو آیا۔ اچھا، اب یہ بات سمجھنے والی، آپ نے پتہ نہیں اس کو کس نظر سے سنا اور کس زاویے سے سمجھا۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کسی اپنے بندے پر مصیبت بھیجتا ہے تو وہ شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ اے کائنات بنانے والے، تیرا کرم ہے، تو نے یہ نعمت بھیجی۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، تو ان کے پاس جو بھی جایا کرتا تھا تو ان کی دعا اکثر قبول ہوتی تھی، یعنی مستجاب الدعوات تھے۔ تو 5-6 سال سے لوگ ان کے پاس جاتے تو الگ رہا کرتے تھے۔ ان کو دیکھا کہ وہ یوں بیٹھے ہیں اور ان کے جسم کو بھیڑیں کاٹ رہی ہیں، جنوں پونڈی تموڑی تسی اسی پنجابی چ کہنے ہیں، بھیڑ کاٹ رہی ہے اور ان کا جسم سوجا ہوا ہے، یہاں تک کہ پیپ بہ رہی ہے۔ ایک بندہ رو کے کہنے لگا حضرت آپ جس کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں اللہ سنتا ہے، اپنے بارے میں دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ سے یہ اذیت ہٹا دے؟ تو رو کے کہنے لگے تمہیں کیا پتہ ہو کہ اس اذیت کے پیچھے کیا خوشی ہوتی ہے؟ اس نے کہا سرکار اس اذیت کے پیچھے بھی کوئی خوشی ہے، مجھے سمجھائیے، مجھے سلجھائیے اس بات کو۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اس دکھ کے پیچھے کون سا سکھ چھپا ہوا ہے؟ اس نے کہا سرکار بتا دے۔ آپ نے فرمایا میرا رب روز مجھ سے پوچھتا ہے میرے بندے بتا تیرا کیا حال ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے صحت ہو اور یہ پوچھنا ختم ہو جائے، میں تو چاہتا ہوں قیامت آ جائے، یوں ہی روز مجھے دکھ آتا رہے۔ میرے محبوب کا مجھ سے وہ حال پوچھنا میرے اس درد کو ختم کرتا ہے۔ عاشقان الہی و رسول، میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دکھ انسان کو بناتا ہے۔ یہ میں جملہ بہت بولا کرتا ہوں، میرے بیانات میں یہ جملہ کافی آپ کو ملے گا کہ دکھ انسان کو بناتا ہے۔ صوفیاء کی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جسے نشأت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نئی زندگی، انسان دوبارہ پیدا ہوا، ریبورن، دوبارہ اسے زندگی ملی، وہ دوبارہ اسے اللہ نے تخلیق کیا۔ سمجھیے گا، وہ فرماتے ہیں کہ دکھ جھیل جھیل کر ایک وقت ایسا آتا ہے انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اور جب انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے اس کی خواہشات مر جایا کرتی ہیں، اور جب خواہشات مر جایا کرتی ہیں اس کے اندر انسان کامل اصلی انسان پیدا ہوتا ہے، اور جب اصلی انسان پیدا ہوا کرتا ہے پھر اس کا نام فرید الدین گنج شکر ہوا کرتا ہے، اس کا نام علی حجویری ہوا کرتا ہے، اس کا نام شاہ جیلا ہوا کرتا ہے، اس کا نام شاہ نقشبند بخاری ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، دکھ انسان کو بناتے ہیں، تو جن دکھوں نے یار ملائے وہ دکھ بڑے پیارے ہوتے ہیں، لہٰذا دکھ سے محبت کرنا سیکھیے، دکھ ہی آپ کو سکھ کے راستے تک لے جائے گا، دکھ کا واویلا نہ کیجئے۔ اچھا، ایک اور آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ میرے عمل میں، میں نے اس کو شاید کسی کتاب میں نہیں پڑھ رکھا، آپ سوچیں گے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، سماعت کر کے جب بھی کوئی تکلیف پہنچے نا تو کہیے الحمدللہ۔ یہ جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ ضرور کہیے گا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کیا کہا؟ جب کوئی دکھ پہنچے تو الحمدللہ، اے اللہ ساری حمد تیری ہے، دکھ دمیں تامی تیرا، سکھ دمیں تامی تیرا، ہر شے دے دمیں تامی تیرا، کھولویں تامی تیرا، زندہ رکھے تامی تیرا، مویاں تامی تیرا۔ لوگ مرتے ہیں تو گلی سے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کتنا مہربان دوست ہے کہ موت کے بعد بندے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ سب سے بری چیز موت ہی ہے نا، مرنا سمجھتے مر گیا تو موقع گیا، لوگ چک کے چھڑ آئے۔ آپ کو پتا ہے کہ موت محبوب سے ملاتی ہے۔ اچھا سنیے گا، جب آپ کہیں گے نا الحمدللہ، میں آپ کو یہ اپنی آزمائی ہوئی بات بتاتا ہوں کہ کوئی چوٹ لگ جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ الحمدللہ کہیں، آنن فانن درد ختم ہو جائے گا، اسی وقت آزما کے دیکھیں، وقت نہیں لگے گا، اسی لمحے وہ درد ختم ہو جائے گا، سٹ دا درد ختم ہو جائے گا۔ آزما لیں، میں نے کئی بار آزمایا، کئی بار چوٹ لگی، اسی وقت کہا الحمدللہ، ایک لمحے میں، سیکنڈ سے بھی پہلے وہ درد ختم ہو گیا۔ جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا۔ تکلیف کی وجہ سے تو میں تجھے اپنی طرف لانا چاہتا تھا، لیکن تو نے تکلیف کو بھی میرا انعام سمجھا، آجا پھر میری رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہو جا۔